یہ جو آپ سکرین پہ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یہ ہے فجر نامی بچی. یہ وہی فجر نامی بچی ہے جس کے جسم کے چند ٹکڑے اس کے والدین کو یہ کہتے ہوئے پکڑا دیے گئے کہ یہ رہی آپ کی بیٹی فجر, ہم اسے بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گئے. ناظرین, یہ واقعہ لاہور کے علاقہ باٹا پور میں پیش آیا. لاہور کے علاقہ باٹا پور میں راشد نامی شخص کی یہ بیٹی فجر, جس کا نام ہے, گھر سے 11:45 یا 46 منٹ پہ باہر نکلتی ہے کھیلنے کی گھر سے یا کسی اور وجہ سے. ناظرین, یہ گھر سے نکل تو جاتی ہے لیکن پھر کبھی گھر واپس نہیں لوٹتی. اس کے والدین, اہل محلہ, تمام لوگ اس بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. پولیس میں بھی رپورٹ کروائی جاتی ہے, پولیس بھی ان کا پراپر ساتھ دے رہی ہوتی ہے. 10 اگست کو 11:45 یا 46 منٹ کو یہ بچی اپنے گھر سے کڈنیپ ہوتی ہے, اور آج 27 اگست کو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس دن اس بچی کے جسم کے چند ٹکڑے, یا آپ یوں کہہ لیں بقایا بچی چند ہڈیاں, اس کے والدین کو یہ کہتے ہوئے تھما دی گئی کہ یہ رہی آپ کی بیٹی فجر. ناظرین, وقوع کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ لاہور کے علاقہ باٹا پور کا رہائشی راشد, جس کی یہ بیٹی گھر سے 11:45 یا 46 منٹ پہ باہر کھیلنے کی گھر سے نکلتی ہے, اس کے بعد یہ پھر کبھی گھر واپس نہیں آتی. والدین اور اہل محلہ, ہمسائے, سارے نیبر مل ملا کے اس بچی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں. الغرض یہ کہ پولیس اسٹیشن بھی رپورٹ کروائی جاتی ہے, پولیس بھی ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے, لیکن اونٹ کسی کروٹ بھی بیٹھتا نہیں دکھائی دیتا. رات کے 8 بجے کے قریب راشد نامی شخص کو اس کی ہمسائی ممتاز کی ایک کال آتی ہے کہ آپ کی بیٹی کا پتہ چل چکا ہے, لہٰذا آپ واپس آ جائیے. جب وہ اپنے محلے میں واپس آتا ہے تو وہ ممتاز خاتون کہتی ہے کہ ہاں فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے, یعنی کہ بات کو گول مول کر دیتی ہے. اسی بنا پہ پولیس بھی اس ممتاز نامی خاتون کو گرفتار کر لیتی ہے, جسے بعد میں راشد نامی شخص جس کی بیٹی کڈنیپ ہوئی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہوئے چھڑواتا ہے کہ بھئی یہ تو میری ہمسائی ہے, ہمیں اس پہ اندھا اعتماد ہے, ہاؤ کین پوسیبل کہ یہ اس طرح کی حرکت کرے گی, لہذا آپ اسے چھوڑ دیجئے. وہ بری ہو کے گھر آ جاتی ہے. ناظرین, اسی عورت کا بیٹا جس کا نام کاشف ہوتا ہے اور وہ راشد کا منہ بولا بھائی اور دوست بھی بنا ہوتا ہے, وہ بھی راشد کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے. دونوں دوست اس فجر نامی بچی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بلکہ پورے کا پورا محلہ, اہل علاقہ ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے, اور پورا محلہ تشویشناک حالت میں ہوتا ہے کہ آخر بچی گئی تو کہاں گئی. اس طرح تو اچانک سے غائب ہونا سمجھ نہیں آتا. ناظرین, پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس آتی ہے اور پولیس اپنی اگلی چال چلتی ہے. پولیس کہتی ہے کہ ہم محلے میں لگے سی سی ٹی ویز چیک کریں گے. اس کا دوست, راشد نامی شخص کا دوست جس کا نام کاشف ہے, اس کے گھر بھی سی سی ٹی ویز لگی ہوتی ہیں. محلے والوں نے اسے کہا کہ آپ اپنے گھر کی سی سی ٹی ویز چیک کریں, ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی گلو مل جائے, کوئی پتہ چل جائے. لیکن یہ کاشف نامی شخص یہ کہتے ہوئے بات ٹال مٹول کر دیتا ہے کہ جی ہاں میں نے سی سی ٹی ویز چیک کی ہیں, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں آیا, سی سی ٹی ویز میں تو کوئی پتہ نہیں چلا. مزید بتاتا چلوں, اسی محلے میں ایک کیبل والوں نے بھی گھر لے رکھا ہوتا ہے, جہاں پہ سی سی ٹی ویز لگے ہوتے ہیں, وہ اپنی کیبل کا سارا سسٹم وہاں پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں سے وہ اہل محلہ, اہل علاقے کو کیبل کی فیسلٹیز پرووائڈ کیا کرتے تھے. جب پولیس نے جا کے ان سے سی سی ٹی ویز کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہمارا سی سی ٹی ویز بند تھا. پولیس نے اس کیبل والے کو اپنی حراست میں لے لیا اور جا کے مزید جب تفتیش کی تو وہ شخص سارا کچھ بک پڑا. اس نے کہا کہ اس راشد نامی شخص کا جو دوست ہے, منہ بولا بھائی بنا ہوا کاشف, اس نے ہمیں پیسے دیے تھے یا یوں ہی یاری دوستی میں منت ترلا کیا تھا کہ آج 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک یہ 3-4 گھنٹے آپ نے سی سی ٹی ویز بند رکھنے ہیں. ہم نے کہا کہ ہوگا اس کا کوئی نجی معاملات ہوں گے, ہم نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی اور ہم نے سی سی ٹی ویز بند کر دی, لہٰذا آپ باقی کی بات آپ اس کاشف نامی شخص سے پوچھئے. ناظرین, کاشف نامی شخص کو گرفتار کیا گیا. حراست میں لینے کے بعد جب انویسٹیگیشن کی گئی, اسے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے سارا کچھ بک دیا. اس نے بتایا کہ فجر کا باپ یعنی کہ راشد نامی شخص جو میرا منہ بولا بھائی ہے, اس کے میں نے 20 سے 25 لاکھ روپے دینے تھے جو میں نے اس سے ادھار لے رکھے تھے. اب یہ مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا, چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے, لہٰذا میں نے پلان بنایا اور اس کی بیٹی کو کڈنیپ کیا. اس کے بعد ایک اور نمبر سے, ایک رونگ نمبر سے میں اس کے والد یعنی کہ راشد کو کال کرتا اور اس سے بازیابی کے لیے پیسے مانگتا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے کڈنیپ کیا, لہذا اتنے پیسے دو اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرتا تو معاملہ اتنا گرم ہوا کہ پورے کا پورا محلہ ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر مجھے بات بدلنی پڑی. اس کے بعد پہلے تو میں نے اس بچی کو اپنے گھر کمرے میں باندھ کے رکھا, اس کے بعد میں نے اس بچی کے ٹکڑے کیے, بچی کو ذبح کیا, اس کے بعد اس بچی کے ٹکڑے کیے, ایک بالٹی میں ڈالا اور 6 کلومیٹر دور لے جا کے پل کے اوپر میں نے اس کے ٹکڑوں کو پھینک دیا. ناظرین, پولیس اس گھٹیا ترین انسان کو, بدبخت ترین انسان کو لے کے پہلے اس کے گھر آئی. اس نے وہ موقع واردات دکھایا, جگہ واردات دکھائی کہ میں نے یہاں پہ بچی کے ساتھ ظلم کیا, ایسے میں نے اسے قتل کیا. اور اس کے بعد 6 کلومیٹر دور لے جا کے چند ٹکڑے وہاں پہ پڑے تھے گوشت کے, اس بچی کے جسم کے چند ٹکڑے یا چند ہڈیاں آپ کہہ سکتے ہیں,
کہتا ہے کہ یہ ہے آپ کی وہ فجر نامی بچی کے واقعات۔ ناظرین آپ سوچئے اس والدین پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ ان پہ تو جو قیامت گزری سو گزری، بلکہ وہ پورے کا پورا محلہ افسوس میں ہے، غمناک حالت میں ہے۔ محلے والے کہہ رہے ہیں کہ اس محلے میں اعتبار کی انتہا تھی، ہمارے بچے بچیاں ایون کہ جوان بچیاں بھی ایک دوسرے کے گھر کھلم کھلا آتی جاتی تھی، لیکن اس گھٹیا انسان کی گھٹیا حرکت سے ہمارا ایک دوسرے سے اعتبار اٹھ گیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ناظرین اب اس کے محلے والوں نے اس لعنتی انسان کے پوسٹر بنا کے لگائے ہیں، اس کے منہ کے اوپر لعنت کا نشان بنایا ہے اور سر پہ اس کے جوتے کا نشان بنایا ہے، اور آتے جاتے ہر شخص اس کے چہرے پہ لعنت ڈالتا ہے، اسے کوستا پیٹتا ہے، اور پورے محلے کا یہ مطالبہ ہے کہ اس شخص کو چوک میں الٹا لٹکایا جائے اور پھر اسے سزا دی جائے، کیونکہ اگر یہ عدلیہ کے بھروسے چھوڑ دیا گیا تو اس نے بازیاب ہو جانا ہے، چند دن بعد، چند روز بعد یا چند ماہ بعد پیسے دے کے یا زیادہ سے زیادہ کچھ اپنی سزا کاٹے گا، کیونکہ اس طرح کے کیسز میں آج کل پھانسیاں کہاں مل رہی ہیں۔ ناظرین اثر و رسوخ والے بندے تو بازیاب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی کراچی میں ایک نتاشا خاتون نے جو حرکت کی ہے، 6 افراد کو قتل کیا جس میں ایک باپ اور بیٹی بھی قتل ہوئے ہیں۔ بظاہر تو اسے روڈ حادثہ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ حادثہ نہیں ہے، نشے کی حالت میں گاڑی چلاتی ہوئی اس نے بندوں کو روندا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات پہ رحم کرے۔ آپ سے بارہا میں یہی گزارش کرتا ہوں، اس بار بھی یہی التماس لے کے حاضر ہوا ہوں اس وقوعے کے بعد، کہ ناظرین خاص طور پہ اپنی بچیوں کو، چھوٹی کم عمر کم سن بچیاں جو 5 سال 10 سال کی ابھی بلغوت کی عمر کو بھی نہیں پہنچی، اگر وہ گھر سے باہر کھیلنے کی غرض سے بھی گئی ہیں فوراً ان کے پیچھے جائیے اور انہیں خبردار کریے، تنبیہ کریے کہ آئندہ گھر سے باہر کسی بڑے کے علاوہ نہیں نکلنا۔ ناظرین دعا گو اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات پہ رحم کرے اور ان کمبخت لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، دیکھتے رہیے احمد ولاگ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔